بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرا نام شبانہ ہے۔ آج میری شادی ہے۔ شادی کے دن کے لیے لڑکیاں کئی خواب اپنی آنکھوں میں سجائے آتی ہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے میری آنکھوں سے میرے خوابوں کو نوچ پھینکا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کا یہ باب میری زندگی میں اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی پہلی ہی رات میں بیٹھی اپنے پیا کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ایک پل ان کے آنے کی گھڑیاں گن رہی تھی، لیکن جب دروازے پر آہٹ ہوئی تو میں اچھل کر سیدھی ہو گئی، کیونکہ کمرے میں میرا شوہر نہیں بلکہ میری ساس پہلے داخل ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے پیچھے میرا شوہر بھگوڑا بنا داخل ہوا، لیکن مجھے اصل حیرت تب ہوئی جب ان لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا کام کیا جس کے بعد میں اپنے شوہر پر 40 دن کے لیے حرام ٹھہرائی گئی۔ اب اس گھر میں میرا رہنا محال تھا۔ کسی بھی طور پر اب میں اپنے شوہر کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی یہ لوگ مجھے کمرے میں بند کر کے باہر چلے گئے۔ میں پیچھے سے دروازہ پیٹنے لگی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ شادی والے گھر میں نہ کوئی مہمان ہیں اور نہ دوسرے لوگ موجود ہیں۔ یہ کیسا گھر ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ مجھ سے تو ایسا سلوک کیا جا رہا تھا جیسے میں نے بھاگ کر شادی کی ہو۔ میں تو ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو کر آئی تھی، پھر یہ سلوک کیوں؟ میں رونے لگی۔ رو رو کر مارے پیاس کے میرا حلق خشک ہو گیا، مگر ان ظالموں نے مجھے پانی تک نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہٹی کٹی نوکرانی آئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور عروسی لباس میں ہی مجھے گھسیٹتی ہوئی ایک تاریک سے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کے دروازے کافی مضبوط تھے۔ اس کا روشن دان بہت اونچا تھا۔ اس سے نکلنا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ یہ عورت مجھے وہاں دھکیل کر خود چلی گئی۔ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ لاکھ چیخی چلائی، روئی پیٹی، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں حیران تھی کہ کس قدر سنگ دل عورت ہے جسے ایک عورت پر رحم نہیں آ رہا، اور پھر میں تو اس کی بیٹی کی عمر کی ہوں گی، لیکن اس نے مجھ پر کوئی رحم نہیں کھایا۔ میں ساری رات اس کمرے میں روتی تڑپتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے کہ دروازہ ایک خطرناک آواز کے ساتھ کھلا اور ایک ہلکے پھلکے وجود کو اسی کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھا، میری آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو چکی تھیں۔ یہ ایک دھان پان سا لڑکا تھا جسے میرے ساتھ بند کر دیا گیا۔ یہ ایک ہولناک منظر تھا جو شادی کی رات کوئی بھی لڑکی سوچ نہیں سکتی، لیکن میرے سسرال والوں نے حقیقتاً میرے ساتھ یہ سب کیا، اور ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ آپ کو آگے چل کر معلوم ہوگی۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں عورتوں کی کمائی کو مرد معیوب نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں کمائی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، میں نے اپنی ماں کو مختلف لوگوں کے بنگلوں پر کام کرتے ہوئے پایا، اور پھر میں بھی ایک کام والی کی بیٹی تھی۔ پیدا ہوتے ساتھ ہی مجھے کمائی کرنے والی مشین سمجھا جانے لگا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو ماں کے ساتھ کام کے لیے بنگلوں پر جانے لگی۔ یہاں پر طرح طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ اماں سوچتی تھیں کہ وہ مجھے کم سے کم لے کر جائیں، لیکن اماں کی ڈھلتی عمر، وہ کھانا پینا بھی صحیح نہیں رکھتی تھیں۔ 35 سال کی عمر میں بھی بوڑھی نظر آتی تھیں۔ تبھی اماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ ڈاکٹر کی دوائی کے لیے پیسے نہ ہوتے، وہ گھر میں بیمار پڑی رہتیں۔ ایسے میں مجھے گھر کاموں کے لیے جانا پڑتا تھا۔ میں جب بھی کام کاج پر جاتی، مجھے محسوس ہوتا کہ آس پاس کے لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ایک خوبصورت شکل و صورت کی مالک لڑکی ہوں۔ ہماری بستی میں ایک چودھری صاحب بھی رہتے تھے۔ چودھری صاحب سب بستی کی لڑکیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ ہم لوگوں کو فائدہ یہ تھا کہ چودھری صاحب کی وجہ سے تحفظ رہتا تھا، اس لیے لڑکیاں اور عورتیں بے فکر ہو کر کام پر جاتی تھیں۔ مجھے بھی کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ چودھری صاحب کا بھروسہ تھا، اس لیے بنا دھڑک گھر سے نکل جاتی۔ لیکن آج کل میں جس بنگلے میں کام کرتی تھی، وہ بنگلہ ہماری بستی سے کافی دور تھا، یعنی کہ ہماری حدود سے کافی دور تھا۔ لیکن روزی روٹی کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے، اسے تو گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ میری بھی ان دنوں اماں بیمار تھیں، سو میں گھر سے کام کے لیے نکلنے لگی۔ ان دنوں گرمی شدید ہوتی تھی۔ ایک دن پسینے سے شرابور گھر واپس لوٹ رہی تھی کہ ایک گاڑی میرے سامنے رکی۔ گاڑی والے نے گاڑی روک کر مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے صاف منع کر دیا۔ میں جانتی تھی ایسے گاڑی میں بٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا گاڑی میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تھوڑا پاس آ کر وہ آدمی رکا،
کہنے لگا، بیٹی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، سخت گرمی ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم میری بیٹی کی عمر کی ہو، آؤ شاباش گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس آدمی کے ایسا کہنے پر میں مجبوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دھوپ کس قدر زیادہ تھی بتا نہیں سکتی، اور پھر ایسی گرمی میں پیدل گھر جانا بھی کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو مجھے بیک ویو مرر میں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ شخص ادھیڑ عمر نہیں تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کہا تھا، لیکن وہ خود درمیانی عمر کا تقریباً 35 یا 30 سالہ آدمی لگ رہا تھا۔ اس وقت تو دھوپ کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی، اب جو اس شخص پر نظر پڑی تو حیران ہی رہ گئی۔ یہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لیں تو کہنے لگا، بات سنو، میں نے تمہیں بیٹی اس لیے کہا تاکہ تمہیں برا نہ لگے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں تمہیں یہاں سے آتے جاتے کئی بار دیکھ چکا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس آدمی کی بات سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ شادی؟ راہ چلتے شادیاں ہوتی ہیں کیا؟ میں بوکھلاہٹ کے مارے بولی تو ہنسنے لگا، ہاں شادیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، ویسے بھی اگر تمہیں اس بات کی تصدیق کرنا ہو تو اپنی بستی کے چودھری صاحب سے پوچھ لینا، ان کے ہاں بھی تو شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، میں انہیں زیادہ نہیں جانتی، میں نے ہمت جتاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جان جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے گھر کے پاس ہی ڈراپ کر گیا۔ میں حیران تھی کہ اسے میرے گھر کا کیسے پتہ۔ بہرحال گھر آ کر میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، وہ میری وجہ سے پہلے ہی پریشان رہتی تھیں، اور پھر آج تو ان کی طبیعت بھی خراب تھی، اگر بتا دیتی تو وہ اور پریشان ہو جاتی۔ خیر گھر آ کر میں معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن اگلے دن ہمارے گھر کے دروازے پر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ میں بستی سے کام کر کے لوٹی تو یہ گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا وہی آدمی 2-3 عورتوں کے ساتھ ہمارے گھر کے ایک چھوٹے کچے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ ہم بیٹھک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ اسے 4 دن پہلے ہی میں گاڑی میں دیکھ چکی تھی، لیکن آج یہ سچ مچ رشتہ لے کر میرے گھر آ جائے گا، میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ بہرحال ہماری بستی کا رواج تھا کہ ہر رشتہ چودھری صاحب کی مرضی سے کیا جاتا تھا، ان سے اس معاملے میں ہر کوئی مشورہ لیتا تھا۔ میرے ماں باپ نے جب اس بات کا ذکر رشتے والوں سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم بہت اچھے اور معقول خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، چودھری صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اتنی طاقتور خاندان میں اپنی بستی کی ایک عام سی لڑکی کا رشتہ ہونے دیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس بات کو راز ہی رکھیں۔ اپنی بیٹی پر آپ کا حق ہے نہ کہ چودھری صاحب کا۔ اماں ابا کو یہ بات معقول لگی، سو انہوں نے یہ رشتہ بنا کسی کو بتائے قبول کر لیا۔ اب ان لوگوں نے شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ مجھے تو اپنے نصیب پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا امیر اور خوبرو نوجوان میری زندگی کا حصہ بن سکے گا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی، لیکن میری شادی عام شادیوں کے جیسے نہیں تھی۔ میرے سسرالیوں کا کہنا تھا کہ اگر اس بستی میں شادی کا ہنگامہ ہوا تو ضرور چودھری صاحب مداخلت کریں گے، اور اگر آپ سب لوگ اس گھر سے چلے گئے تو بھی وہ شک کریں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیں، اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سربراہ خانہ خود بھی آ جائیں تاکہ لڑکی کا نکاح اس بستی سے باہر ہو۔ ابا اماں کو یہ بات بھی معقول لگی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی شادیاں ہماری بستی میں ہوئی تھیں وہ چودھری صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی تھیں۔ اگر کوئی ایسی جرات کرتا تو اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑتا۔ خیر شادی والے دن ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اس بستی سے نکل آئے جو اس وقت ہمیں تاریک ترین لگ رہی تھیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گاڑی میں بیٹھی تھی، جبکہ میرے ماں باپ پچھلی گاڑی میں سوار تھے۔ گاڑی کافی دیر فراٹے بھرتی رہی، اس کے بعد جا کر ایک عالی شان بنگلے کے سامنے رکی۔ معلوم ہوا کہ میرے امی ابا تو پیچھے ہی رہ گئے۔ ان لوگوں نے ایسی واویلا مچائی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ شادی کے لیے جس لڑکے کو میں نے پسند کیا تھا، یا یوں کہہ لیں جس نے مجھے پسند کیا تھا، اس کی بجائے ایک دھان پان سے لڑکے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا گیا۔ یہ لڑکا کافی کمزور اعصاب کا مالک لگتا تھا، اس کی صحت بھی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا۔ میں خود اس سے زیادہ صحت مند تھی۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ میں ہکا بکا بیٹھی رہ گئی، کیونکہ جس شخص کو میں نے پسند کیا تھا یہ وہ ہرگز نہیں تھا، یہ تو دھان پان سا لڑکا تھا جسے میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے عروسی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے دیکھا وہ شخص جس کے ساتھ میں بیاہ کر آئی تھی، یعنی جس کے لیے مجھے پسند کیا گیا تھا، وہ غصے میں بپھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے پیچھے
एक काली कलोटी औरत थी जो उसे संभाल रही थी। इन लोगों ने आते ही वो लड़का मेरे सामने पेश किया। उस बेचारे को इन लोगों ने न जाने क्या घोल कर पिलाया था कि ये इससे जो कहते ये वही दोहराता। अब मुझे समझ आए कि ये लड़का कोई और नहीं, हमारी बस्ती ही का था और इसे अक्सर मैंने चौधरी साहिब की हवेली पर देखा था। ये तो उनका मुलाजिम रामू था। रामू तो बड़ा ही नेक दिल लड़का था। ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं सोचने लगी। फिर हमें बिना कुछ बताए एक काली कोठरी में बंद कर दिया गया। हम नहीं समझ पा रहे थे कि हम यहाँ तक कैसे आए। रात यूं ही रोते रोते बीत गई। वो भी बेचारा मेरी तरह घुटन ज़दा माहौल में रो रहा था, अपने घर वालों को याद कर रहा था। उसकी एक ही बेवा माँ थी जो हवेली में रहती थी और चौधरी साहिब के घर का कामकाज करती थी। रामू बाहर के काम कर दिया करता। यूँ माँ बेटा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और मैं भी अपनी माँ के साथ काम करने बंगलू पर जाती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो चौधरी साहिब के घर जाता था और मैं दूर दूर बंगलू पर जाती थी। इस बात के बावजूद भी हम दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी सी होने लगी। मैंने उससे हिम्मत करके पूछा, रामू तुम ऐसी ऑल फॉल बातें क्यों बक रहे थे? कहने लगा, क्या करूं, ये लोग मुझसे जो चाहते हैं मनवा लेते हैं, मैं बेबस हूँ। अच्छा ऐसा हुआ क्यों कर? क्या तुम्हें पता है इन लोगों ने हमें क्यों बंद किया है? उसने हाँ में सर हिलाया। हाँ मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो तुम रामू, मुझे भी बताओ। तुम तो जानती हो ये लोग कितने ताकतवर हैं, लेकिन हमारी बस्ती के चौधरी साहिब भी किसी से कम नहीं। ये इन दोनों ख़ानदानों की आपस की लड़ाई है जिसकी वजह से हम दोनों पिस रहे हैं। तुम्हें पता है चौधरी साहिब ने क्या किया था? इसी बस्ती की एक लड़की को उठाकर ज़बरदस्ती अपनी हवेली में ले गए। वो लड़की बला की खूबसूरत थी। चौधरी साहिब का उस पर दिल आ गया था। उसे वहाँ पर रोते चिल्लाते हम सब नौकरों ने देखा था। उसकी बेबसी पर हम सभी कुड़ते थे, मगर चौधरी साहिब ने उसे ज़बरदस्ती बीवी बना लिया। बस फिर क्या था, जब इस बात की भिनक इन लोगों को पड़ी, वो भी गलती मेरी ही है। मुझसे दो अजनबी लोगों ने जब ये बात पूछी तो मैंने उन्हें झट से बता दी, ये भी ना सोचा कि ये चौधरी साहिब के दुश्मन हो सकते हैं। इन लोगों ने चौधरी साहिब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाकर इस हवेली में रखा जा रहा है। उसके बाद इन लोगों ने कसम खाई थी कि ये चौधरी साहिब से बदला लेकर रहेंगे। मैं चौधरी साहिब का अदना सा मुलाजिम हूँ, लेकिन मुझे भी इन लोगों ने अपने जुल्म का निशाना बनाया। मुझे रातों रात वहाँ से उठाकर ले आए। मैं जानता तक नहीं कि मेरा कसूर क्या है। मैंने तो इन लोगों के साथ नेकी की थी और इसका ये सिला दिया। ये कहकर रामू रोने लगा। मेरी भी दास्तां यही थी। रामू ने बताया कि ये लोग उसे इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि मेरी शादी भी खिलाफ़े मज़हब हो। जिस तरह उनकी बस्ती की लड़की बिना मजहबी उसूलों के वहाँ रह रही थी, ये लोग भी हमें यूं ही रखना चाहते थे। मेरी शादी रामू के साथ ज़बरदस्ती की गई, लेकिन अब रामू को मज़हब छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। ये बात मेरे लिए दुख की थी। खुदा न खास्ता कल ये दिन मुझ पर आया तो मैं क्या करूँगी? अपने अल्लाह से बगावत तो नहीं कर सकती, ना ही इन लोगों की बात मान सकती हूँ। रामू तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने कहा, हम दोनों का निकाह हुआ है और फिर हम दोनों का भी तो कोई कसूर नहीं। अगर कुछ होता है तो हम हक़ का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे अम्मा के पढ़ाए हुए कलिमात याद आने लगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिहाई मिले। बिलाखिर हमें दोनों को यहाँ बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह के वक्त एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। वो हम दोनों के लिए खाना लाई थी, लेकिन हमारे लटके हुए चेहरे देखकर उसे भी तरस आ गया। कहने लगी, मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों को यहाँ पर क्यों रखा गया है, लेकिन इन लोगों ने चौधरी साहिब को 40 दिन की मोहलत दी है। अगर वो तुम्हारी बस्ती के चौधरी साहिब को 40 दिनों में ये बात मनवाने में कामयाब हो सकते हैं तो फिर तुम लोग अपने मज़हब के मुताबिक रह सकते हो, वरना तब तक तुम लोगों को यहीं के रस्म व रिवाज के मुताबिक चलना पड़ेगा। उस औरत ने कहा और वहाँ से चली गई। हम दोनों उसका मुंह देखते रह गए। हमारे दरमियान पाकीज़ा रिश्ता कायम था। पहले भी जान पहचान थी, मगर अब तो हम दोनों का गम मुश्तरक था। हम दोनों को झांसे से यहाँ लाया गया था। अब सिवाय दुआ करने के और कोई चारा नहीं बचता था। मैंने और रामू ने हाथ उठा दिए, मगर वहाँ पर माहौल इतना घुटन ज़दा था कि मायूसी बार बार दिल में डेरे डाल लेती। दिल करता था कि यहाँ से भाग जाएं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तीसरे दिन उस नौकरानी ने जो हमें खाना देने आती थी, तरस खाकर हमें वहाँ से भागने का मौका फराहम किया, लेकिन वो वक्त शायद सुबह सवेरे का था।
یہ لوگ صبح سویرے ہی بیدار ہو جاتے تھے۔ ہم لوگوں کو جاتے ہوئے دروازے سے پکڑ لیا گیا اور پھر یہیں پر بند کر دیا گیا۔ ادھر جب چودھری صاحب کے ہاں یہ خبر پہنچی تو وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے پولیس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ خود بھی ایک غیر قانونی حرکت کے مرتکب ہوئے تھے، لہٰذا وہ قانون کی پامالی پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ان کا تو اپنا دامن آلودہ تھا۔ پھر بستی کے لوگوں کے احتجاج کرنے پر اور ان کے بھرپور اصرار پر چودھری صاحب کو وہ لڑکی مخالف بستی کے حوالے کرنا ہی پڑی، کیونکہ چودھری صاحب پوری بستی کے لوگوں کی مخالفت نہیں مول لے سکتے تھے۔ بالآخر یہ معاملہ 40 دن سے پہلے طے پایا گیا۔ میں اور رامو بخیر و عافیت وہاں سے رہا ہو گئی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد ہم میاں بیوی کے رشتے میں بندھ چکے تھے۔ میں نے سوچا نہیں تھا ایک نوکرانی کے گھر سے ہو کر ایک نوکر سے بیاہی جاؤں گی، لیکن زندگی اسی کو کہتے ہیں، انسان کے ساتھ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو اس نے سوچا ہوتا ہے۔ زندگی تو مخالف نہر کی طرح چلتی ہے، انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب کیا ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔